أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے. اور صدقے دو طرح کے ہیں، ایک نافلہ اور ایک واجبہ. ایک وہ صدقے جو نفل ہیں اور ایک وہ جو فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر. اور نفلی صدقہ کسی غریب کی مدد کر دینا، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں. اسی طریقے سے کسی بیمار کی دواؤں میں، کسی بیوہ کے راشن میں، کسی دین کی کتاب کے چھپوانے میں، دینی کتاب خرید کر تقسیم کرنے میں. اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں، اساتذہ کی خدمت کرنے میں، اور اسی طرح جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں ان کی خدمت کرنے میں جو خرچ کیا جائے یہ بھی صدقہ ہے. مگر یہ نفل ہے اور وہ فرض ہے.
ان صدقات کو کیسے کیا جائے؟ سب کے سامنے کیا جائے، یہ چپکے سے پکڑا دیا جائے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی مسئلے کو واضح کیا اور اسی پر رہنمائی فرمائی اپنے بندوں کی۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو، علی الاعلان، سب کے سامنے، فرض ہو یا نفل صدقہ ہو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، بشرطے کی دینے میں ریاکاری نہ ہو، دینے کا مقصد دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ اگر علی الاعلان بھی کسی کی مدد کر دی تو فرمایا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور محتاج اور مستحق لوگوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا نفلی صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو، ہر قسم کے صدقے میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی چھپا کے دے، اس لیے کہ چھپا کے دینے میں ایک فائدہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا آپ نے کس کو کیا دیا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اس سے لینے والے کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ چھپ کے دیا آپ نے، کسی کو کیا پتا آپ نے کیا دیا، شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ، کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے اس کے پاس مال زیادہ ہے تو لوگ پھر پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے، لیکن کہیں کہیں علی الاعلان ظاہر کر کے سب کے سامنے دینا یہ کبھی کبھی فضیلت کا سبب ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ظاہر کر کے دینا ہی اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی مصلحت ہو، کیا مصلحت ہے؟ ایک بڑا آدمی ہے، اچھی خاصی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور وہ زکوٰۃ اگر چھپا کے دیتا ہے تو کسی کو تو پتہ چلتا نہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دی، تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے اور اتنا خسیس قسم کا آدمی ہے کہ زکوٰۃ تک نہیں دیتا۔ اس کی وجہ سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو، حالانکہ بدگمانی جو کرے وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے بدگمانی نہ کرو اور کسی آدمی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دو، موقع بھی نہ دو، اس لیے کہ جو بدگمانی کرے گا وہ گنہگار ہوگا، وہ آپ کا بھائی ہے، اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ایسا کام ہی کیوں کرو کہ کوئی آدمی تمہارے بارے میں برا گمان رکھے، برا خیال رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آپ کی زوج مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کی۔ اتفاق سے ادھر سے دو آدمی گزرے دور سے، اور وہ جو دو آدمی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ صحابی۔ دو آدمی گزرے دور سے، تو آپ نے ان سے کہا بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا
اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچیں گے؟ کسی نامحرم، کسی اجنبی عورت سے اللہ کے نبی والا بات کریں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے تصرف کرتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان ورغلا سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، لہذا بدگمانی سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر چھپا کے آپ نے زکوٰۃ دے دی تو آپ کا تو فرض ادا ہو گیا پورا، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے زکوٰۃ علی الاعلان دے دی، آپ نے دکھا کے دے دی۔ تو یہاں پر ظاہر کر کے دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ پھر کبھی کبھی ظاہر کر کے دینا کیوں بہتر ہوتا ہے کہ دین کے لیے، نیک کام کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، شہداء کی مدد کے لیے، فلسطین کے مظلومین کی مدد کے لیے اگر چندہ ہو تو اس میں ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ کیوں ظاہر کر کے دینا افضل ہے؟ اس لیے جب ایک آدمی دیتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے۔ جب ترغیب ہوگی تو کیا ہوا؟ یہاں چھپا کے دینا افضل نہیں ہے، یہاں ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہات کے کچھ لوگ آئے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے اور چہرہ بھی ان کا بالکل زرد، بھوک سے بے حال۔ آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ اسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کر انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو تکلیف ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، انسان ہے نا۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرنا یہ انسانیت ہے۔ انسان کی تکلیف کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، اس پہ خوش ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے، بہیمیت ہے، یہ جانور پنا ہے، انسان پنا نہیں۔ جیسے کہ اسرائیل کر رہا ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر ہے۔ مظلوم بچے، نہتھے، عورتیں اور ساتھ ساتھ اسپتال، مسجد، کوئی جگہ محفوظ نہیں، بمباری ہو رہی۔ دوسرے ملک حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ انسان ہے یہ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مزید بڑا یہ کہ دواؤں کے لیے جو لوگ دوائیں بھیج رہے ہیں، غذا بھیج رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی ہے، اور گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے۔ تڑپنے کی بھی اجازت نہیں، فریاد کی بھی اجازت نہیں، دواؤں کی بھی اجازت نہیں، علاج کی بھی اجازت نہیں۔ یہ انسانیت سے گھری ہوئی بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے دیکھا ان کا حال بڑا خراب ہے، بھوکے پیاسے ہیں، تو چہرہ انور جو ہے متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ اور آپ نے پھر اعلان کیا اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا۔ تو ایک انصاری صحابی جلدی سے گئے اور ایک تھیلی لے کے آئے۔ اس تھیلی میں دینار اور دراہم تھے۔ وہ اتنی وزنی تھیلی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے وزن کی وجہ سے چھوٹ جائے گی۔ اس کے اٹھانے سے وہ عاجز ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو لا کے دیا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا۔ ہر صحابی اپنی حیثیت کے اعتبار سے لانے لگا، کپڑے، غلہ، اناج، ضرورت کی چیزیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ایک ڈھیر تیار ہو گیا بہت اونچا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ جو تھا پھر بدل گیا۔
پہلے بدلا تھا غم کی وجہ سے، اور اب چہرہ جو بدلا ہے وہ خوشی کی وجہ سے، آپ کا چہرہ اب چمکنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے نیک کام شروع کیا اور اس کے بعد میں دیکھ کر دوسرے لوگوں نے وہی کام شروع کیا تو اس کو اپنے کیے کا تو ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس کی نقل کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس نے پہل کی ہے، اس نے ہمت دلائی ہے، اس نے شوق دلایا ہے، اس نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی صدقہ دینا علل اعلان سب کے سامنے، تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ دیں اور آدمی سوچے اچھا یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اتنی زکوٰۃ دیتا ہے، اور ہمارے اوپر تو کم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم تھوڑی سی زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ اتنی بڑی مقدار زکوٰۃ میں دیتا ہے، تو ہمیں بھی دینا چاہیے۔ یہ غریب آدمی ہے، یہ قربانی کر رہا ہے، ہم تو اچھے خاصے اللہ نے نوازا ہے اور ہم نے قربانی نہیں کی، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے؟ دکھا کر دینا افضل ہے، ورنہ چاہے نفلی صدقہ ہو یا فرض صدقہ ہو، افضل کیا ہے؟ چھپا کے دینا۔ اور کتنا افضل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، اور 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے آدمی، وہ 7 قسم کے آدمی کون کون ہوں گے؟ نام آپ نے نہیں بتا، 7 طرح کے کام کرنے والے، تاکہ بعد میں آنے والا ان میں اگر شامل ہونا چاہے تو اسی جیسے کام کرے۔ امام عادل، ایک وہ امام، وہ بادشاہ، وہ حاکم جو انصاف کرتا ہو، اپنا پرایا نہ دیکھتا ہو، انصاف۔ عرش اعظم کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ کیا نصیب ہوگا؟ عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، وہاں اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا آدمی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی پروان چڑھی ہو اللہ کی عبادت میں، یعنی بچپن کے زمانے سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرتے کرتے وہ جوان ہو گیا، یہ نہیں جوانی میں عبادت شروع کی بلکہ اس کی پرورش ہوئی ہو، جوانی اس پر آئی ہو اللہ کی عبادت، تو یہ کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں۔ یہ کام مالدار لوگ کر سکتے ہیں، یہ کام تو امت کا ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، کوئی اور نہیں تھا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، خدا نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچایا، اللہ کو اس نے اکیلے میں یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو ایسا آدمی کہاں ہوگا؟ عرش اعظم کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طریقے سے چوتھا آدمی وہ رجل تعلق قلبہ بالمسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اس کو مسجد ہی میں اچھا لگتا ہے، نماز کا وقت ہوا تو پہنچے، نماز پڑھنے کے بعد وظائف و سنن پڑھنے کے بعد جو گھر گئے، مگر فکر ابھی یہی ہے ظہر کا وقت ہونے والا ہے، مسجد جانا ہے، پہنچ جائیں وقت کے اوپر خدا کرے، اب عصر میں جانا ہے، اب مغرب میں جانا ہے، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہو، لگا رہتا ہو ہر وقت،
تو ایسا آدمی بھی عرش اعظم کے سائے میں ہوگا جب کہیں سایہ نہیں ہوگا الا ذل عرش ہی، مگر اللہ کے عرش کا سایہ۔ پانچویں وہ دو آدمی، 5 اور 6، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ایسے دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ واسطے، اللہ واسطے، یعنی ان کی دوستی کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ والے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نمازی ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے محبت ہے، نہ رشتہ داری ہے نہ اور کوئی تعلق تھا۔ یہ آدمی نیک آدمی، اس سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اللہ واسطے صرف۔ اور جہاں اس نے کوئی خلاف شریعت کام کیا، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو، وہ اسی پر اکٹھا ہوتے ہوں اور اسی پر جدا ہو جاتے ہوں۔ اللہ کی رضا کے والے کام وہ جب کریں، جب تک محبت رہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی شروع کی تعلقات ختم ہو گئے۔ نماز پڑھ لے تب تک ٹھیک، نماز چھوڑ دی میرا تم سے کوئی تعلق۔ تو ایسے دو آدمی بھی عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے جب کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ کئی آدمی ہو گئے؟ 5۔ کئی ہوئے؟ 5۔ چھٹا آدمی رجل دعتہ امرأۃ ذات جمال و حسب، ایسا آدمی جس کو کسی ایسی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، گناہ کے لیے بلایا۔ کیسی عورت؟ جو گری پڑی نہیں تھی، بڑی خوبصورت اور بڑے اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق تھا معاشرے میں۔ اس نے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کرو تم، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لہذا مشکل کام کا بدلہ بھی اور ثواب بھی اور اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ کہاں اس کو جگہ ملے گی؟ عرش اعظم کے سائے میں، جب کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ 7واں آدمی فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا ہے، مدد کی ہے کسی کی، مسجد میں فرش اس نے بچھوایا ہے، مسجد میں گرم پانی کا انتظام یہ کس نے کیا، پتہ نہیں کسی کو۔ سہولت، نمازیوں کی سہولت، طلباء کی خدمت، مدرسے میں یا اور کسی غریب آدمی، بیمار آدمی کے علاج کے پیسے اسپتال میں جا کے دے دیے، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ ہاتھ کو کیا پتہ چلے گا؟ ہاتھ تو کوئی دیکھتا ایکتا ہے ہی نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو کیا پتہ، اس کی آنکھیں تو ہیں نہیں۔ تو ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد ہے اس کے قریبی سے قریبی آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا ہے، کتنے پیسے دیے، کیا کیا، کس کے گھر کا چولہا اس کی وجہ سے جلا، کسی کو نہیں پتا، بیوی کو بھی نہیں پتا، بچوں کو بھی نہیں پتا۔ تو فرمایا چونکہ کسی کو نہیں پتا ہے اور آدمی سوچتا ہے اتنی بڑی رقم دی ہے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو تو آدمی کو اچھا نہیں لگتا، آدمی وہی دیتا ہے جہاں لوگوں کو پتہ چلے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، لہذا اس کا انعام کیا ہوگا؟ عرش اعظم کا اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت میں فرماتا ہے اگر ظاہر کر کے تم صدقہ کرو ٹھیک ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ بھی قبول ہے، لیکن اگر چھپا کے کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ عرش اعظم کا سایہ نصیب۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا
اور زمین کو پانی پہ بچھایا، اور زمین جب ہلنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں اللہ نے ٹھوک دیں۔ فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی اور فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ سخت اور طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کیا ہے وہ؟ کیا بتایا تھا؟ الحدید، لوہا جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا حل فی خلقک شیء اشد من الحدید، کہ آپ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا نعم، کیا ہے وہ؟ النار، الآگ۔ آگ کیا کرتی ہے؟ لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے، موم کر دیتی ہے، اتنا اثر انداز ہوتی لوہے کے اوپر۔ فرشتوں نے کہا اے مالک، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا نعم، الماء، کیا چیز؟ پانی۔ پانی کیا کرتا ہے؟ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پوچھا کہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے آپ کی مخلوق میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الریح، ہوا، جو پانی کو بھی سکھا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق میں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، میرا وہ بندہ جو داہنے ہاتھ سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جو وہ خرچ کر رہا ہے صدقہ چھپا کر، اس میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور نہ ہوا میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ پہاڑ میں ہے، پتھر میں، کسی میں نہیں ہے۔ لہذا سب سے طاقتور چیز کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ مال خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ بھی کیسے خرچ کرنا؟ کیسے خرچ کرنا؟ چھپا کے خرچ کرنا۔ بڑا پاور ہے اس میں۔ جب بڑا پاور ہے اس میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا عمل کرنے کے بعد اگر آپ دعا مانگیں گے تو دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں۔ اور اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو۔ دنیا بھر میں دعا ہو رہی، مگر کتنے مسلمان اب بھی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں خالی۔ کتنے ایسے ہیں جو اب بھی نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ فلسطین ہے کیا؟ انبیاء کی سرزمین، مسجد اقصی جہاں ہے، 1,24,000 انبیاء کی امامت کی ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کا قبلہ اول، دنیا کی دوسری مسجد اس اعتبار سے سب سے پہلی مسجد تو مسجد حرام خانہ کعبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا کہ دونوں کے درمیان میں کتنا گیپ اور کتنا فاصلہ ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا۔ 40 سال کا، 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور 40 سال کے بعد مسجد اقصی۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام تو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ، کتنا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں مسجدوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال۔ پھر یہ کیسے بات صحیح ہوگی؟ کہا اس سے مراد ہے تعمیر اول۔ کیا مراد ہے؟ پہلی تعمیر، پہلی مرتبہ مسجد حرام بنائی گئی، پہلی مرتبہ جو مسجد اقصی بنی ہے ان کے درمیان میں صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔
کیوں؟ مسجد حرام بھی آدم علیہ السلام نے بنائی، کعبہ، اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جانے کے بعد ملک شام میں آپ ایک مسجد اور بنائیے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی۔ تو دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس مسجد کی حفاظت کرنا پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور آج اس مسجد کی شہادت کی نوبت ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان جان لڑائے دے رہے ہیں بیچارے، وہ تو لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہاتھی اور چیٹی کا مقابلہ، اور دنیا نے دیکھا اللہ کی مدد کیسی آئی کہ 75 سال میں اسرائیل کو، ان یہودیوں کو اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا نقصان اتنے 15 دن میں ہوا۔ عمارتیں برباد، یہودی بے گھر ہوئے، اور ان کا جو پوری دنیا میں دبدبہ تھا کہ صاحب ایسا ملک ہے جس کا دفاعی سسٹم اتنا مضبوط ہے، دنیا میں کسی ملک کا نہیں ہے، وہاں کی خفیہ تنظیم اتنی مضبوط ہے، ایسی کہیں کی تنظیم نہیں ہے، پہلے سے سب پتہ چل جاتا ہے، ان کے پاس ایسا نظام ہے، اگر کوئی میزائل مارا جائے تو فوراً وہ توڑ دیتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے ساری ہوا نکل گئی، دنیا نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں، اللہ کے ان بندوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، سارا نظام چوپٹ ہو گیا، ذلیل ہو گئے۔ اب جتنے ذلیل لوگ تھے وہ سب اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ یہ فلسطین یہودیوں کی جگہ نہیں ہے، ان یہودیوں کے بڑے برے ارادے ہیں، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے مسجد اقصی پر قبضہ کرنا، اس کے بعد دوسرے اسلامی ملکوں پہ قبضہ کرنا، اور حتیٰ کہ مدینہ طیبہ پہ بھی قبضہ کرنا، یہ ان کا ارادے ہیں، یہ ہیں ان کے ارادے، اور یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دجال جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے۔ حالانکہ دجال آئے گا کب؟ ارے کب آئے گا؟ قیامت کے قریب۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی دجال سے اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے۔ کیوں؟ جب آخر میں آئے گا جو پہلے ہیں ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا من فتنۃ المسیح الدجال، دجال، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ اس کے فتنے سے بچا لو۔ بڑا خطرناک فتنہ، اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس میں ایمان کو بچانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ چھوٹے موٹے لوگوں کا ایمان تو یوں ہی بہہ جاتا ہے، اتنے بڑے فتنے میں ایمان کیسے باقی رہے؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو جس قبر سے چاہے گا، جس مردے کو چاہے گا، اس کو اللہ طاقت دے گا، وہ زندہ کر لے گا۔ کسی بھی نبی کا امتی ہو، کسی کو کوئی بھی پرانی قبر ہو، کھڑا ہو گیا وہ آدمی، کہے گا مجھے خدا کہو، اس لیے زندہ کرنا خدا کا کام ہے، میں نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب جو اسے خدا کہے گا تو اس کے ساتھ میں ایک جنت ہوگی، ایک جہنم، آرٹیفیشل جنت، آرٹیفیشل جہنم۔ جو خدا کہہ دے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، وہ حقیقت میں جنت نہیں جہنم ہوگی، اور جو خدا نہیں کہے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور جو اس کو خدا کہے گا اس کے باغ، اس کی کھیتی سرسبز ہو جائے گی اور بہت لہلہانے لگے گی، اس میں پھل بہت آئیں گے، اور جو خدا نہیں کہے گا اس کی کھیتی سوکھ جائے گی اور اس کے پھل بھی باغ میں کم آئیں گے۔ تو ایسی پوزیشن کو دیکھ کر آدمی کیا سوچے گا؟ فائدہ کاہے میں ہے؟ خدا کہنے میں فائدہ ہے۔ دیکھو کھیت بھی
ہرا بھرا ہو گیا اور باغ میں فصل بھی سب سے زیادہ اچھی آئی، اور اگر خدا نہیں مانتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ حق ہے۔ ایمان سلامت رہے گا، سوچیے آپ، سونا بھی ساتھ میں ہے، خزانے بھی اس کے ساتھ میں ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ اگر بادلوں سے کہہ دے گا برس جاؤ تو بادل سے پانی برسنے لگے گا۔ اتنا خطرناک فتنہ دجال کا، اس وقت ایمان کا بچنا بڑا مشکل ہے، اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ صحابہ تو ڈر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر میں ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میری امت میں سے جو آدمی دجال جب ظاہر ہو اگر وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ میرے ہر امتی کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ کہف۔ یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں میں ختم ہوتی ہے سورہ کہف۔ جو اس کو پڑھے گا وہ دجال ہی کا فتنہ نہیں، فتنے بہت سے آئیں گے، ان فتنوں میں سے ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ روز نہیں پڑھنا ہے، جمعے کے دن پڑھنا ہے صرف۔ کتنا بڑا فائدہ، اللہ ہر فتنے سے ہر امتی کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی شفقت دیکھو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو سورہ کہف ہے تو زیادہ بڑی نہیں، لیکن ہو سکتا کسی کو بڑی لگے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں بھی اگر پڑھ لے گا، ایک رکوع شروع کا اور ایک رکوع آخر کا، اللہ اس کو بھی دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ ہے کتنی آسانی۔ اور قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، جو بڑا خطرناک پل ہے، پیچھے جہنم ہے، سخت ترین اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں ٹارچ، لائٹ، روشنی، اس کا انتظام اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس کا انتظام کیا ہے؟ جہاں بہت سے عمل ہیں، یعنی رمی کرنا، درود شریف پڑھنا، اسی طریقے سے ان میں سے ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور جمعے کو کریں گے۔ قیامت کے دن پل صراط پر اجالا ہی اجالا ہوگا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا یہ فضیلت ہم لوگوں نے سن لی۔ اب اس کے بعد کون کون اس کی تلاوت جمعے کے دن نہیں کرے گا؟ جو نہ کرے ہاتھ اٹھائے۔ ارے اچھا، کون کون کرے گا؟ ہر جمعے کو انشاءاللہ، اور گھر والوں سے بھی کہیں گے۔ تو یہ جو دجال ہے، اس دجال کی انتظار کر رہے ہیں یہودی، ہر نبی ڈرا رہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسیحا، تاکہ اس کے فوجی بن کر کے ہم مسلمانوں کو لڑے، مسلمان ملکوں کو اوپر قبضہ کریں، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ یہودی ہیں، اور سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد اگر کسی ملک میں ہیں، اس ملک کا نام ایران ہے۔ کیا نام ہے؟ ایران۔ اور ایران پورے سال یہی کہتا رہتا ہے اسرائیل کے اوپر موت ہو، امریکہ پہ موت ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مگر آج تک اس نے کسی کی نقصیر بھی نہیں بھولی۔ آج بھی یہی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ یہودی اسی کروا رہے تھے۔ اور عجیب بات ہے، یہودی تو دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل میں جو آدمی شریک ہوا، حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، رفیق جنت، جو ان کے قتل میں ظلماً ان کو شہید کیا گیا، محاصرہ کر کے گھر میں
کھانا بند ہے، پانی 40 دن تک بند رہا ان کے اوپر، مسجد نبوی میں جانے نہیں دیا، حضرت عثمان غنی کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو جو ان کے قتل میں شریک ہے وہ دجال کے فتنے میں مبتلا بولو ہو کر رہے گا۔ اور کہا نہیں، جو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے محبت کرے گا، عثمان غنی کے بولو قتل کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے جو عثمان غنی کے قتل کو پسند کریں گے، ان کے قاتلوں سے محبت کریں گے، ایسا ہر آدمی دجال کے فتنے میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اور ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کے قتل کو کون پسند کرتا ہے امت میں؟ ارے بولو، نہیں معلوم؟ کون چاہتا حضرت عثمان قتل ہوئے کیے گئے، بہت اچھا ہوا ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ رافضی۔ اور ایران میں کون رہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل سے محبت کون کرتا ہے؟ حضرت عمر کے قاتل سے کون محبت کرتا ہے؟ فیروزہ پہنتے ہیں وہ۔ فیروزہ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے قاتل کا نام فیروز تھا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، مسلمان بھی نہیں تھا۔ ایران میں اس کا مزار ہے، لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بابا شجاع اس کا نام ہے اس مزار کا، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں آج تک۔ فاروق اعظم کے قاتل سے محبت، عثمان غنی کے قاتل سے محبت، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ سب دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ تو جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یہ دجال کی فوج کے اوپر حملہ کریں گے، بھلا ان سے امید رکھنا چاہیے۔ تو بہر صورت آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ 25 مسجدیں شہید، اسپتال پہ بم مار دیے، جتنے زخمی تھے، اپاہج تھے، معذور تھے، سب ختم۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اور ترس نہیں آ رہا۔ جو بڑا فرعون ہے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس کو بھی ترس نہیں آ رہا ہے۔ یعنی بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپریشن کرنے پہ ڈاکٹر مجبور ہے، دوا بھی نہیں پہنچنے دے رہا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، وہ خاموش کھڑے ہوئے، خالی بیان بازی ہو رہی۔ ایک بچہ 9 سال کا جس نے 13 پارے حفظ کر لیے تھے، تو اس کے باپ نے کہا رات میں جب بمباری ہوئی تیز شدید تو میرے پاس آیا وہ، اور اس نے کہا ابا جان ایسا لگتا ہے کہ میری تمنا پوری نہیں ہو پائے گی، یعنی لگتا ہے ہم پورے حافظ نہیں ہو پائیں گے اور بموں سے ہم مار دیے جائیں گے۔ شہید ہو گیا۔ ایک طرف یہ عالم اور ایک طرف مسلمان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مسجد میں بھی نہیں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں فلسطین میں کچھ اس کو پتا نہیں، کچھ احساس نہیں۔ یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ سوچئے اور تصور کیجئے، ان میں سے ایک شہید کی جب لاش لائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس سے مشک کی خوشبو آ رہی، مشک کی خوشبو، پورے کمرہ معطر ہو گیا، اس شہید سے خوشبو آ رہی۔ اس شہید کو ان فلسطینیوں نے سب سے آخر میں دفنایا تاکہ دیر تک اس کی خوشبو ہمیں محسوس ہو اور لوگ اس شہید کی زیارت کر لیں۔ ایسے شہیدوں کے لیے، ایسے مظلوموں کے لیے، ایسے بے سہارا لوگوں کے لیے، مسجد اقصی کے محافظوں کے لیے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ جن کے پاس وسائل ہیں ان کو کرنا چاہیے، وہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہر مسجد میں
فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہونا چاہیے، ہو رہی ہے مسجدوں میں؟ بتائیے، ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیا سبب ہے؟ اللہ کے نبی ایسے موقع پہ دعا کرتے تھے، نماز بھی ہو رہی ہے، نمازی بھی ہے، قنوت نازلہ نہیں ہو رہی۔ اگر ایسے موقع پر جو ہمارے بس میں ہے اگر ہم وہ بھی نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بے غیرت اور ایمان کی غیرت اور ایمانی حص سے محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، نیک کام کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، سورہ یاسین پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ اگر آدمی صدقہ کرے اور چھپا کے صدقہ کرے، داہنے ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور نہ پہاڑ میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ لوہے میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ ہوا میں ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد دعا کرو تو کون کون کرے گا بھائی؟ اپنی حیثیت کے اعتبار سے مسجد آئے، مسجد کے غلے میں ڈال دیا، کسی غریب کو پکڑا کے آ گئے چپکے سے، اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں ہی کے اثرات ہیں۔ اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ دعا کرنے والا آدمی عاجز نہیں ہوتا، عاجز نہیں ہوتا۔ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، تم ہم سے دعا کرو، ہم دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اجیب دعوت الداع، ہم دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کام قبول کروانا نہیں ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ان شہداء کے مدد کرنے والوں میں، حمایت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لیا جائے گا۔ اگر مشرق کے اندر دنیا کے کونے میں کہیں ناحق قتل ہو اور مغرب کے اندر کوئی مسلمان اس کی کسک کو محسوس کرے اور دعا کرے تو یاد رکھیے وہ بھی اس کے ثواب میں برابر کا شریک سمجھا جائے۔ اس لیے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ سب لوگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کی دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان مجاہدین کی نصرت فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کے لیے جان دینے والے، مال کی قربانی دینے والے، اللہ ان سب کی خوب خوب مدد فرمائے، اور اللہ ظالم دشمنوں کو ذلیل و خائب و خاسر فرمائے، اور ان پہ قہر و غضب کی اپنی بجلیاں گرا دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم صدقہ کرو ظاہر کر کے، ٹھیک ہے، یہ بھی برا نہیں ہے، بشرطے کی ریاکاری مقصد نہ ہو، اور چھپا کے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کے دیا، اتنا پیسہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو فائدہ کیا؟ اللہ کہتا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرما وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دنیا میں تو جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار آخرت کا ہے۔ آخرت میں گناہوں سے صاف کر دیے جائیں۔ اسی لیے کہا تھا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ مسافے کرتے نہیں کرتے، لوگ سلام کرتے نہیں کرتے، لوگ اپنے وہاں دعوت میں بلاتے نہیں بلاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہے۔ وہاں اگر عزت ہے تو دنیا کی عزت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں، کون صدقہ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کون اخلاص سے کر رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس کے اعتبار سے قیامت کے دن اللہ جزا دے گا اور سزا دے گا۔ شروع زمانے میں مسلمان کیا کرتے تھے؟ صدقہ کرتے تھے، لیکن صدقہ جو کرتے تھے، غریبوں کی جو مدد کرتے تھے اور جو بے سہاروں کو سہارا دیتے تھے، تو اس میں مسلمان یہ کرتے تھے کہ رشتہ دار دو ہیں، دونوں غریب ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان، تو مسلمان کی مدد کرتے تھے، کافر کی مدد بولو نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے ایسا؟
اس لیے ایسا کرتے تھے کہ جب ہم مسلمان غریب کی مدد کریں گے تو ہمارے دوسرے رشتہ دار جو کافر ہیں وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی مسلمان، بولو، دور کا رشتہ دار ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، رشتہ دار نہیں ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم قریبی رشتہ دار ہیں ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم مسلمان نہیں، تو متاثر ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا تھا کیا؟ اپنا صدقے کا پیسہ مسلمانوں کو دو، صدقے کا پیسہ مسلمانوں کو دو، غیر مسلموں کو نہ دو۔ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے تاکہ غیر ایمان والے دیکھیں تو دیکھنے کے بعد ان کو بھی اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، کون سی؟ کہ اس کی فکر نہ کرو کہ تمہارے صدقہ دینے سے کہ غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے، خالی مسلمانوں کو مدد کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تم نے صدقہ کیا تمہارا ثواب، بولو، تمہارا ثواب پکا ہے۔ دیا تم نے کس کو، اس سے کوئی بحث نہیں، وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، غریب آدمی تھا بھوک سے مر رہا تھا، آپ نے کھانا کھلا دیا، مسلمان کو کھلایا جب بھی ثواب، غیر مسلم کو کھلایا جب بھی ثواب۔ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، آپ نے کمبل کا انتظام کر دیا، مسلمان تھا جب بھی ثواب، غیر مسلم تھا جب بھی ثواب۔ اس چکر میں مت رہیے کہ اگر مسلمان کو دیں گے اور غیر مسلم کو نہیں دیں گے تو غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، چاہے مسلمان پہ خرچ کرو چاہے غیر مسلم پہ خرچ کرو، اللہ دونوں میں راضی ہو جائے گا اور دونوں میں اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ رہ گئی ہدایت مسلمان ہونا اور نہ ہونا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا تو سنیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے مذہب اسلام۔ کوئی دیکھے سوچے اچھا اسلام میں یہ بات کہی، اللہ نے منع کر دیا صرف ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کی مدد نہ کرو، بلکہ جو مستحق تمہیں نظر آئے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی مدد کرو، یہ میرے مالک کا فرمان ہے۔ جب آدمی یہ سوچے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی، پیدا ہوگی، اور خود ہی وہ اسلام کی طرف مائل اور راغب ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو کہا گیا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی مدد کرو، اس سے مراد نفلی صدقے ہیں، نفلی صدقات ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ زکوٰۃ لی بھی مسلمانوں سے جائے گی، جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اور آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت پر لے آنا اور مسلمان بنا دینا اور اس کے لیے یہ ترکیب کرنا خالی مسلمان کو صدقہ دیا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ کام تو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ثواب۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ راضی کاہے میں ہوگا؟ مسلمان کو دینے سے صرف نہیں ہوگا راضی، مستحق کو دینے سے اللہ راضی ہوگا، ثواب تمہارا پکا، ثواب میں خلل نہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہو، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ کسے ملے گا؟ تمہیں کو ملے گا۔ کیسے؟ فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ دعا اور ایک بد دعا۔ تو فرشتے کی بد دعا بولو قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ سوچ رہے ہیں مت، ارے ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ فرشتہ خود سے نہ دعا دیتا ہے نہ بد دعا دیتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔
اور جب اللہ نے بد دعا پہ لگایا ہے اس کو، تم جا کے بد دعا کرو، تو فرشتہ جب بد دعا کرے گا تو اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ بھئی اللہ نے ڈیوٹی لگائی اور ایک کی دعا لگائی ہے دعا کرنے کی، تو یہ فرشتہ جب دعا دے گا اس کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ اب ہم میں سے کون آدمی فرشتے کی دعا لینا چاہتا ہے؟ جو دعا لینا چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بد دعا کون لینا چاہتا ہے فرشتے کی؟ ہے بد دعا سے بچو، دعا لو۔ کیسے دعا ملے گی؟ کہا بڑے پیر صاحب کی دعا نہیں مل پائے گی مگر فرشتے کی دعا مل جائے گی، اور یہ اس کی قبولیت یقینی بھی ہے۔ کیوں یقینی ہے؟ اللہ نے لگایا۔ فرمایا 2 فرشتے روز نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، ایک کا کام ہے دعا کرنا، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، جو خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو بدل عطا فرما، آخرت میں تو دیجئے دنیا میں دیجئے۔ تو اگر آپ نے 10 روپے خرچ کیے، فرشتہ دعا کرے گا تو بدلے میں کیا ملے گا؟ 10 روپے۔ اور 100 روپے خرچ کیے تو بدلے میں کتنے ملے گئے؟ 100 روپے۔ اور 1000 روپے خرچ کیے تو بدلے میں 1000 10,000 700 روپے ملیں گے۔ جتنے زیادہ خرچ کرو گے اتنا زیادہ ملے گا، اور کم خرچ کرو گے تو کم ملے گا۔ تو فائدہ کاہے میں ہے؟ تھوڑا خرچ کرنے میں نا، زیادہ خرچ کرنے میں۔ مگر لوگ اسی میں پیچھے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں جیب میں کوئی ٹوٹا ہوا سکہ مل جائے۔ مسجد میں غلہ گھوم رہا ہے، ہر آدمی جو ہے تلاش کر رہا ہے جیب میں، اور بڑے بڑے لوگ رؤسا اللہ نے خوب نوازا ہے، مگر جیب میں وہ تلاش کرے ٹوٹا سکہ نکلے، وہی دیں گے، نہیں ہے تو نہیں دیں گے۔ یہ ایسا ماحول، یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ مسجد کا غلہ جب بعد میں جب گنے جاتے ہیں پیسے تو کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے مسلمان ہو اتنے آئے، زیادہ تر نے دیے نہیں، جنہوں نے دیے انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے سکے دیے۔ وہ ایک صاحب نے دے دیا 500 کا نوٹ، اور دوسرے آدمی کی نظر پڑی پیچھے بیٹھا تو اس نے کہا اف ہو، یہاں سکے تلاش کر رہے ہیں ٹوٹے ٹوٹے، یہ ہے آدمی دیکھیے اب 500 کا نوٹ اس نے دے دیا۔ تو ان سے وہ ملے، ان سے کہنے لگے بھئی آپ نے کمال کر دیا، تو آپ نے تو 500 روپے دے، کہنے وہ آپ کی جیب سے گرے تھے، وہ جو 500 ہم نے دیے ہیں وہ میرے نہیں تھے، وہ آپ کی جیب سے گرے تھے، مال مفت دل بے رحم۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اور دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور اللہ جو ہاتھ روک لے، جو خرچ نہ کرے، اے اللہ اس کے مال میں تباہی ڈال دے۔ تو اللہ فرماتا وما تنفقوا من خیر فلینفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے ثواب کب تک ملے گا؟ جب تک تم اسے خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر دنیا کی نیت پیدا ہو گئی، تم نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں ثواب کب ملے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ نہ سمجھنا کہ وہ مار لیا جائے گا، بلکہ پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا اس میں۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ثواب میں سے بالکل کمی، زیادہ دیا جائے گا کم نہیں دیا جائے گا۔ پھر کہاں صدقہ چھپا کے دو زیادہ افضل، کبھی ظاہر کر کے دو جہاں ضرورت ہو، اس کی بھی فضیلت، لیکن کس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے یہ بھی دیکھو۔ کس کو مستحق سب ہیں، لیکن سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے؟ یہ ہر مسئلہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان صدقات کے سب سے زیادہ مستحق وہ محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مقید ہے۔ مقید ہونے کا مطلب
اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ چلے گئے باہر تو پھر اذان کون دے گا مسجد میں؟ بولیے، اذان کہنا فرض تھوڑی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، کہیں بھی پڑھ لیں گا نماز۔ لیکن مؤذن کی ذمہ داری اس مسجد میں پہنچو، وقت پر پہنچو، اذان کہو، ارے ہے یا نہیں؟ تو مؤذن آدمی کاروبار کے لیے سفر نہیں کر سکتا، امام نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دوسرے دین کا کام کرنے والے اللہ کے راستے کا کام کرنے کی وجہ سے رکے ہوئے پابند ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کسی کو بھی دو تمہیں ثواب ملے گا، مگر اگر ان کو تم نے دیا تو تمہیں بولو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے سے مدینے آئے تھے، نہ گھر تھا نہ کاروبار تھا، رات دن مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، کاہے کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ اصحاب صفہ 400 صحابہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اس لیے جس طریقے سے اصحاب صفہ پر خرچ کرنا، وہ دین کے خادم تھے، ان پر زیادہ ثواب ہے۔ ایسے قیامت تک جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں اور دین سیکھنے والے ہیں، علم دین پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو سب سے زیادہ انہی کو دینے میں ثواب ہے دوسروں کے مقابلے۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند زیادہ مستحق ہیں جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا کام کرنے کی وجہ سے رکے پڑے ہوئے۔ بندش ہے، کاہے کی بندش؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ زمین میں کاروبار کے ارادے سے سفر کر سکیں۔ سفر کریں گے تو پھر دین کے ان کاموں میں خلل پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، مگر وہ ایسے لوگ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، لیکن کسی آدمی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسألون الناس یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ فرماتا ناواقف آدمی، انجان آدمی ان کو سمجھتا ہے یہ مالدار ہیں، یہ کیا ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کسی سے مانگتے تو ہیں نہیں، لہذا وہ جب نہ مانگنے کی وجہ سے انجان آدمی ان کو کیا سمجھتا ہے، یہ مالدار ہیں، ان کو ضرورت نہیں، حالانکہ ان کو ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تمہارے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسکین اور غریب وہ نہیں ہے جو کسی کے دروازے پہ آیا، 2 کھجوریں دے دی، 2 روٹی دے دی، 2 روپے دے دیے، چلا گیا، وہ نہیں ہے مسکین۔ پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو واقعی ضرورت مند ہے لیکن حیا کی وجہ سے کسی کے آگے سوال نہیں کرتا ہے، حقیقت میں مستحق وہ ہے اور اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ان کی پہچان کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کو ناواقف آدمی سمجھتا ہے مالدار ہے، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، کپڑے بھی ان کے اچھے ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، تعفف کی وجہ، تعفف کے معنی آتے ہیں سوال کرنے سے بچنا، مانگنا، مانگنے سے بچنا، اپنی ضرورت ظاہر کرنے سے بچنا۔ ان تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جاہل آدمی تو سمجھے گا یہ مالدار ہیں، لیکن اے پیغمبر آپ ان کو پہچان لیں گے۔ کیا کہا؟ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، واقعی یہ مستحق ہے، اگرچہ مانگ نہیں رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے، مگر یہ آدمی حیادار ہے، لیکن یہ آدمی ضرورت مند ہے۔ اے پیغمبر آپ پہچان لیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ بیچارے بھوک سے بیتاب ہو کر کے، بے قرار ہو کر ایک دن آ کر کے راستے میں بیٹھ گئے۔ بھوک کی لگی ہے، مگر یہ نہیں کرے بھوک لگی مجھے کھانا کھلاؤ۔ اتنی دیر میں حضرت فاروق اعظم وہاں سے گزرے
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ذرا سا اس آیت کا مطلب بتانا، اس آیت کا مطلب بتانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مطلب نہیں ہمیں پوچھنا تھا، مقصد یہ تھا ہم آیت کا مطلب پوچھیں گے، حضرت عمر میرے حال کو دیکھیں گے، وہ سمجھ جائیں گے ابو ہریرہ بھوکے معلوم ہوتے ہیں اور مجھے لے جا کے کھانا کھلا دیں گے۔ فرما میں نے جو حضرت عمر سے مطلب پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کا مطلب بتایا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ کہا تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کون ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق جب آئے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا اور میں نے کہا اے ابو بکر صدیق وہ ذرا سا ایک مسئلہ بتائیے، آپ ایک آیت کا مطلب مجھے بتائیے۔ اور مقصد یہی تھا کہ مطلب بتانے کے بہانے جب مجھے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ بھوکے ہیں، مانگ نہیں رہے، سوال نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی جلدی میں ہوں گے، انہوں نے بھی جلدی سے ان کو آیت کا مطلب بتایا اور روانہ ہو گئے۔ اتنی دیر میں اب کون آیا؟ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے اور میں نے سلام کیا اور آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی نہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم تو بھوکے معلوم ہوتے ہو، تم تو بہت بھوکے معلوم ہوتے ہو، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ رحمت للعالمین تھے آپ کو کیسے احساس نہ ہوتا؟ اللہ کہتا تعریفہم بسیماہم، اے پیغمبر آپ پہچان لیں گے ان کو چہرے کو دیکھ کر، یہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر ان کو لے کے گئے ابو ہریرہ کو گھر پہ، کہا کچھ ہے گھر پہ؟ پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک پیالہ ہے دودھ سے بھرا ہوا، وہ ہدیے میں آیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا تو دل خوش ہو گیا کہ بھوک مٹے گی، ابھی حضور مجھے دودھ پلا دیں گے، مگر آپ نے کہا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں اور بھی صحابہ بھوکے ہیں تمہاری طرح، ان سب کو بلا لو۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دودھ دیکھ رہا تھا، اتنا سا دودھ، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب کتنا حصے میں آئے گا پتہ نہیں، آئے گا بھی نہیں آئے گا، مگر وہی بات اللہ کے نبی نے کہا ہے، لہذا گئے بلا لائے۔ کہ جب میں بلا کے لایا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، اور جو پلاتا ہے اس کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے سب سے بعد میں۔ ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، اور بھوک ابو ہریرہ کو بہت لگی ہوئی ہے اور حضور کہہ رہے تم ہی پلاؤ۔ اب وہ سب کو پلایا ابو ہریرہ نے، اور دیکھتے جا رہے برتن میں کہ دودھ کم ہوا، بچا نہیں بچا، تو دیکھا دودھ اتنا ہی ہے۔ جب سب کو پلا چکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے جی بھر کے منہ لگا کے پیا اور جلدی اپنا منہ ہٹایا نہیں، اور جب منہ ہٹایا تو آپ نے فرمایا تھوڑا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر جب میں نے منہ ہٹایا تو آپ نے فرمایا اور پیو۔ کہ جتنی میرے اندر گنجائش تھی میں نے اتنا پی لیا۔ پھر کہا اور پیو، کہا بس اے اللہ کے رسول۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پیالے کو جس میں 60-70 صحابہ نے منہ لگایا تھا، سب سے آخر میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونٹ اس پیالے میں لگا کر کے خود پیا۔ یہ سیرت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تو سگا بھائی سگے بھائی کے گلاس میں پینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں مستحق یہ لوگ ہیں کہ ان کو آدمی سمجھتا ہے یہ مالدار ہیں، کیوں مانگتے نہیں کسی سے، اور فرماتا تعریفہم بسیماہم، اے پیغمبر آپ ان کی شکل دیکھ کے پہچان لیں گے یہ ضرورت مند۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی آدمی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ لپٹ کے سوال کرنے کا مطلب یعنی پیچھے پڑ جانا، آپ ہار جائیں گے اور مانگنے والا
جیت جائے گا، آپ کی جیب سے نکلوا ہی لے گا۔ ایسے سوال نہیں کرتے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں لکھ پڑھ کر سوال نہ کرنے کا مطلب یہ وہ سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، وہ سرے سے کسی سے مانگتے ہی نہیں تھے صحابہ۔ اس لیے کہ جو آدمی سوال کرتا ہے کسی سے تو تھوڑا بہت اصرار ضرور کرتا، آپ سمجھ نہیں رہے ضرورت ہے صاحب، ارے کرتا تھوڑا بہت، نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں مفسرین نے لکھا صحابہ کرام ضرورت کے باوجود کسی سے مانگتے ہی نہیں تھے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے صدقے اور خیرات کا ثواب تو سب میں دینے میں ہے، مگر ان کو دینے میں کم ثواب ملے گا، زیادہ ثواب، یہ زیادہ مستحق ہے اس کے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ میمون نگر میں ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ، اس میں ایک امام تھے حضرت قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آنکھوں سے بھی ان کو کم نظر آتا تھا، فرقانیہ میں پڑھاتے تھے وہ۔ فرقانیہ میں نہ ان کا ذاتی مکان تھا، فرقانیہ میں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان مدرسین کی تنخواہ بھی بہت کم ہے، چندہ بندہ اس کا ہوتا نہیں، معمولی سی تنخواہ۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہاں امامت کے لیے بھیجا تھا۔ بڑے بزرگ آدمی، قرآن ہی سے ان کو تعلق، مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں نماز پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، اور آنکھ سے بھی کم ان کو دکھتا تھا۔ تو حضرت قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال اس مسجد میں امامت کی انہوں نے، اور ان کی تنخواہ 500 یا 600 روپے تھی صرف۔ کنبہ قبیلہ بھی ہے، گھر بھی ذاتی نہیں ہے، فرقانیہ کی معمولی تنخواہ ہے، مگر کسی سے سوال نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں۔ اور میں نے دیکھا وہ پوچھتے تھے مولانا عبدالعلیم صاحب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، ہم سے پوچھا کرتے تھے وہ۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضرت مولانا ہر مہینے جا کر ان کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، مانگتے تو نہ تھے مگر خیریت معلوم کرنے لگتے تھے۔ تو وہاں کے انتظامیہ نے یہ طے ہوا کہ بھئی قاری صاحب کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو متولی نے کہا پچھلے سال 50 روپے بڑھائے تو تھے، پچھلے سال 50 روپے بڑھائے تو تھے، اب کیا کتنے بڑھا دیں؟ 30 سال کی خدمت، مسجد کی امامت، نہایت بہترین قاری، اللہ والا آدمی، جو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد وہ اوابین میں 2.5 پارہ پڑھتے تھے۔ جب درس قرآن اس مسجد میں شروع ہوا تو وہ درس قرآن میں بیٹھتے تھے سب سے آگے۔ اس دن اوابین میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس دن درس ختم ہونے کا عشاء کے بعد پڑھتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے۔ ایسا آدمی، زندگی گزر گئی، لوگوں نے قدر نہیں کی، مانگتے نہیں ہیں، لہذا خدمت کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ فرمایا ایسے لوگ کل بھی تھے اور ایسے لوگ آج بھی ہیں، تلاش کرو ان کو، اور تلاش کر کے اگر تم ان کی مدد کرو گے تو اس کے دینے میں زیادہ ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی برکتیں نازل ہوں گی، گھر میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا خاص لحاظ کرنا چاہیے، بھئی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جتنا بھی مال تم خرچ کرو، جہاں بھی خرچ کرو، چاہے ایسے مستحقین کو دو، چاہے دوسرے مستحقین کو دو، چاہے مسلمانوں کو دو، چاہے غیر مسلم کو دو، سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ہر ایک کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جو زیادہ اچھی جگہ پر خرچ ہوا اس کا زیادہ ثواب ہوگا، لیکن ثواب باہر صورت ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا واقعی جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی عادت پڑی ہوتی خرچ کرنے کی، وہ وقت نہیں دیکھتے ہیں، کل وہ ہم زکوٰۃ تو نکال چکے ہیں، اب آئے ہیں آپ،
وہ یہ نہیں کہتے زکات نکال چکے، وہ دیکھتے ضرورت مند آیا ہے، دن میں آیا ہے تو دن میں، اور رات میں آیا تو رات میں، سب کے سامنے اس نے مانگ لیا تو سب کے سامنے، اگر الگ سے چپکے سے مانگا چپکے سے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ جبھی اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور ذکر کر کے یہ بتایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے بھی محبت کرے تو بھی انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ سب سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے حضرت صدیق اکبر۔ سورہ لیل واللیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ ابوبکر صدیق کی شان میں ہے، جنہوں نے اتنا خرچ کیا، اللہ ان کو قیامت کے دن اتنا دے گا، اتنا دے گا، اللہ کہتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابوبکر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، تو 10,000 دینار انہوں نے رات میں صدقہ کیے، اور 10,000 دن میں، اور 10,000 لوگوں کے سامنے، اور 10,000 چھپا کر، یعنی مقدار میں بھی نہیں دیکھا، وقت کے اعتبار سے بھی جس وقت ضرورت پیش آئی اس وقت دیا، اور حال بھی دیکھا، یہاں یا دکھا کے دینے، سب کے سامنے دینے کی ضرورت ہے وہاں سب کے سامنے دیا، اور جہاں چھپا کے دینے کی ضرورت تھی وہاں چھپا کے دیا۔ ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کتنے روپے خرچ کیے تھے انہوں نے؟ 40,000۔ یہ حضرت صدیق اکبر تھے، لیکن صحابہ سب کے سب ایک ہی جیسے تھے، صحابہ سب کے سب ایک ہی جیسے تھے۔ ان کے بعد 40,000 تھے، انہوں نے اس طرح صدقہ کیے، اور حضرت علی کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ کتنے؟ 4 درہم تھے۔ ایک دن میں خرچ کیا، ایک رات میں خرچ کیا، ایک چھپا کے خرچ کیا اور ایک دکھا کے خرچ کیا۔ تھے سب کے سب ویسے ہی، ہم ہوئے، تم ہوئے، کمیر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی تعریف قرآن میں اسی لیے کی ہے تاکہ صحابہ کی نقل کرو، اتنی نہیں تھوڑا بہت کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی۔ کل دیر ہو گئی، آپ نے دیر کی، زکوٰۃ ہم پوری نکال چکے ہیں، اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا آپ نکال چکے ہیں، پھر بھی اگلے سال آپ نکالیں گے زکوٰۃ؟ ارے نکالیں گے نہیں نکالیں گے، لہذا ابھی واجب نہیں ہے، آپ تھوڑے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دی، اپنے پاس کاغذ میں لکھ لیجئے اتنے پیسے ہم نے زکوٰۃ میں دیے۔ جب سال مکمل ہو حساب لگائیں، اس میں سے آپ اتنے پیسے جوڑ لیں، اتنے پیسے ہم زکوٰۃ میں دے چکے ہیں، مگر واپس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، علانیہ اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے وہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی طرح کا غم بھی ان کے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الغنی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ منور کی بہن کا انتقال ہو گیا، انا للہ اللہ مغفرت فرمائے۔ رئیس احمد کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، عبد الوحید کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ اور آراف کی اہلیہ اور محمد نسیم، محشر جہاں، محمد رفیق اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں، ڈینگو بخار پھیل رہا ہے، گھر گھر کے اندر بیمار پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرح کے بخار میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور سب کے حال پر اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے۔
اور خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح نصرت اور حمایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى